اس تفصیلی اور تجزیاتی جائزے میں خوش آمدید پاکستان کے کارپوریٹ اور فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ایک زبردست پیش رفت ہوئی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی خبریں اکثر بڑی خشک اور پیچیدہ سی لگتی ہیں نا؟ بالکل، لیکن آج ہمارا مقصد انہی پیچیدہ کاروباری اصطلاحات کو بالکل آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھنا ہے۔ تو آئیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ سٹی فارما کی جانب سے پاکا ہائم کی اس بڑی خریداری کا اصل مطلب آخر ہے کیا؟ گفتگو کا خاکہ کچھ یوں ترتیب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس بڑی خبر کے بنیادی حقائق پر بات ہوگی، پھر پاکائم کی موجودہ حیثیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد اس خریداری کے اہم تصویراتی مقاصد، فائنینشل پلاننگ اور آخر میں مستقبل کے ان بڑے اہداف کو سمجھیں گے جو اس ڈیل کا اصل محور ہیں۔ حصہ اول، بڑی خبر، سٹی فارما کا ایک انتہائی اہم اور تہلکہ خیز فیصلہ۔ ہوائی باتوں کے بجائے اگر براہ راست سرکاری دستاویزات پر نظر ڈالی جائے تو معاملات زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ 6 مئی 2026 کو جاری ہونے والا یہ باضابطہ PSX نوٹیفیکیشن اس بات کی مکمل تصدیق کر رہا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پاکا ہائم انٹرنیشنل کی 100% شیئر ہولڈنگ خریدنے کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ کوئی چھوٹی موٹی یا جزوی شراکت داری نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری کمپنی کی ملکیت خریدی جا رہی ہے، یعنی ایک مکمل اور قطعی ٹرانسفر۔ حصہ دوم، پاک ہائم کی موجودہ حیثیت، آخر خریدا کیا جا رہا ہے؟ ذہن میں یہ سوال آنا قدرتی ہے کہ پاکا ہائم دراصل ہے کیا؟ کیا یہ کاغذوں پر موجود کوئی فرضی کمپنی ہے؟ بالکل نہیں، اس کا ایک بہت ٹھوس اور باقاعدہ وجود ہے۔ پاکا ہائم فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ میں پوری طرح فعال ہے۔ ان کے پاس اپنی ایک مکمل قائم شدہ پیداواری سہولت یعنی فیکٹری موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کے پورٹ فولیو میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، جسے ہم ڈریپ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں سے باقاعدہ منظور شدہ کئی پروڈکٹس شامل ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سٹی فارما نے ایک چلتا ہوا، ریگولیٹڈ اور مارکیٹ میں پہلے سے موجود بزنس خریدا ہے۔ اب اس کی جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکا ہائم کی موجودہ سالانہ آمدنی کا حجم اس وقت تقریباً 500 ملین پاکستانی روپے ہے۔ یہ نمبر بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز یعنی ایک بیس لائن فراہم کرتا ہے۔ 500 ملین کی یہ خطیر رقم صاف ظاہر کرتی ہے کہ کمپنی کا ایک مستحکم کسٹمر بیس اور مارکیٹ شیئر تو پہلے سے ہی موجود ہے، جسے اب صرف ایک نئی اڑان بھرنی ہے۔ حصہ سوم، خریداری کے تصویراتی مقاصد۔ آخر اس ڈیل کے پیچھے اصل حکمت عملی کیا ہے؟ دراصل یہی وہ مقام ہے جہاں اس ڈیل کا اصل کمال چھپا ہے۔ کاروباری زبان میں اسے ورٹیکل انٹیگریشن یا عمودی انضمام کہتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے، سٹی فارما ادویات کا بنیادی خام مال یعنی ایکٹیو فارماسیوٹیکل اجزاء، جنہیں عرف عام میں API کہا جاتا ہے، تیار کرتی ہے۔ اب جب پاک ہائم ان کے کنٹرول میں آ جائے گی تو پاک ہائم اپنی ادویات بنانے کے لیے جتنا بھی API استعمال کرے گی وہ سیدھا سٹی فارما سے آئے گا۔ اس ایک شاندار قدم سے سٹی فارما کی API کی سیلز میں زبردست اچھال آئے گا اور ان کی فیکٹری کی پیداواری صلاحیت اپنے عروج پر استعمال ہو سکے گی۔ یہ واقعی ایک تیر سے دو شکار والی بات ہے۔ بات صرف مینوفیکچرنگ تک محدود نہیں ہے، ٹریڈنگ کے شعبے میں بھی ایک بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اس خریداری سے سٹی فارما کو ٹریڈنگ مارکیٹ میں ایک بالکل نئی برانڈ شناخت مل جائے گی۔ ظاہر ہے، ایک نئے نام اور نئے پورٹ فولیو کا مطلب ہے نئے خریدار، مارکیٹ میں زیادہ رسائی اور ٹریڈنگ کے حجم میں ایک بڑا اضافہ۔ یہ بھی ایک زبردست اسٹریٹجک بونس ہے۔ حصہ چہارم، مالیاتی منصوبہ بندی کا جائزہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری حکمت عملی آخر کیسے شکل اختیار کرتی ہے۔ اتنی بڑی ڈیل کے لیے یقیناً پیسوں کا بندوبست بھی بہت نپا تلا ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہے۔ فنانسنگ کا سارا بوجھ صرف بینکوں پر نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ اندرونی کیش کے وسائل اور دستیاب بینکنگ سہولیات کا ایک بہت ہی سمارٹ اور متوازن استعمال کیا جائے گا۔ سب سے زبردست بات، اس میں ادائیگی کا لچکدار منصوبہ ہے، جسے 31 دسمبر 2026 تک پھیلایا گیا ہے۔ یہ ٹائم لائن کمپنی کے مالیاتی نظام و ضبط کو برقرار رکھنے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ اور ہاں، کسی بھی مستند کارپوریٹ ڈیل کی طرح یہ سارا عمل بھی ایک کڑی قانونی، مالیاتی اور ٹیکس چھان بین یعنی ڈیو ڈیلیجنس کے مکمل ہونے سے مشروط ہے۔ حصہ پنجم، مستقبل کے بڑے اہداف۔ اب ہم اس جائزے کے سب سے سنسنی خیز موڑ پر آ گئے ہیں، اور یہ بڑی شاندار وضاحت کرتا ہے کہ انتظامیہ کے اصل ارادے اور عزائم کس قدر بلند ہے۔ ذرا اس فرق کا تصور کیجئے۔ ایک طرف
پاکہائم کی موجودہ آمدنی 500 ملین روپے پر کھڑی ہے اور دوسری طرف سٹی فارما نے اسے محض اگلے 5 سالوں میں 5 ارب روپے تک پہنچانے کا ایک بہت ہی جارحانہ اور حیران کن ہدف سیٹ کر لیا ہے۔ یہ سیدھا 10 گنا یعنی 10x گروتھ کا منصوبہ ہے۔ یہ صرف نمبرز کا کھیل نہیں ہے بلکہ غیر معمولی کاروباری اعتماد کی عکاسی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 500 ملین سے 5 ارب تک کا یہ طویل سفر کیسے طے ہوگا؟ کوئی جادو تو ہونے سے رہا۔ اس کے لیے انتظامیہ نے 3 بڑے محرکات پر توجہ مرکوز کی ہے۔ پہلا، پورٹ فولیو میں بڑے پیمانے پر توسیع کی جائے گی، یعنی نئی سے نئی پروڈکٹس لائی جائیں گی۔ دوسرا، مارکیٹس تک رسائی کے لیے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کو مزید مضبوط اور وسیع کیا جائے گا۔ اور تیسرا، جدید مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں مسلسل سرمایہ کاری جاری رہے گی۔ یہی وہ 3 ستون ہیں جن پر اس 10 گنا ترقی کی پوری عمارت کھڑی کی جائے گی۔ کوئی بھی کمپنی صرف دستاویزات سے نہیں بلکہ اسے چلانے والے لوگوں سے بنتی ہے۔ ان تمام شاندار اہداف اور ویژن کے پیچھے سٹی فارما کی یہی انتظامیہ کار فرما ہے۔ ان کا واضح ہدف صرف ایک اور کمپنی خریدنا نہیں ہے بلکہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ایک علاقائی لیڈر کے طور پر ابھرنا ہے۔ شیئر ہولڈرز کے لیے طویل مدتی اور پائیدار قدر پیدا کرنے کی اس سوچ میں پاکاہائم کی یہ خریداری یقیناً ایک بہت بڑا اور اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ ان تمام حقائق، اعداد و شمال اور جارحانہ اہداف کو جاننے کے بعد ایک نہایت عام سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اگر 5 ارب روپے کی یہ تہلکہ خیز توسیع حکمت عملی واقعی کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ صرف سٹی فارما کو نہیں بلکہ اس پورے خطے کے وسیع تر فارماسیوٹیکل منظرنامے کو کس حد تک تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ اس طرح کے جرأت مندانہ کارپوریٹ فیصلے یقیناً پوری انڈسٹری کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی سوچ بچار طلب سوال کے ساتھ اس تجزیاتی جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔